سر او سی ڈی کی آئی ریلی وانٹ کہ آپ علامات کو اگر ڈیفائن کریں، کیا یہ سوچ کو متاثر کرتی ہے یا یہ جذبات کو متاثر کرتی ہے؟ اور جیسے او سی ڈی obsessive compulsive ڈس آرڈر ہے، سو obsession اور compulsion میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے obsession ایک وہم ہے جو ذہن میں آتا ہے، از خود آتا ہے. جیسے وہم ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں یا جی میری ہائیجین کا کوئی پرابلم ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے، یا میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو میں اس کو بار بار چیک جی کروں. یا پھر چیکنگ بھی ہوتی ہے اس میں کہ کہیں میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کر دیا، میں نے کوئی بہت بڑی مسٹیک تو نہیں کر دی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا. اور اس حد تک کہ لوگ جب گاڑی گھر میں گراج میں لا کے کھڑی کرتے ہیں تو پھر وہ گاڑی کے پہیے چیک کرتے ہیں کہ ان پہ کہیں خون تو نہیں خون لگا ہوا، اور رات ٹرو کو پھر سوتے میں اٹھ کے آ کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی صحیح ہے میری گاڑی کہیں لگی تو نہیں تھی. پھر وہ سارے رستے کے بارے میں ایک ویڈیو ذہن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی گاڑی تو نہیں ٹکرائی تھی. تو یہ خیالات ہوتے ہیں جو کہ دماغ کی ریکارڈنگ میں بھی شامل ہوتے ہیں. جیسے کوئی ہوائی حادثہ ہوا ہے تو ٹی وی پہ بار بار دیکھا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے، تو ایئرپورٹ جاتے ہی وہ جو خیال آئے گا. امیجز ہیں وہ ڈسٹرب کرنے لگتے ہیں. اس میں زیادہ مشکل تب پیش آتی ہے کہ جو نظریات غلط ہوں اور 5 سال کی عمر سے پہلے ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں. اچھا. ان کو ہم جڈو نظریات کہتے ہیں، جو بڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانا، ان نظریات سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے. پر ان سے پیدا ہونے والی او سی ڈی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے 4 پوائنٹڈ فارمولے کی بات کی ہے جس پہ ہم کچھ دیر بعد ڈیٹیل بھی بتائیں گے. لیکن ایک جڈو نظریات کے مقابلے میں گڈو نظریات ہیں جو 5 سے 10 سال کی عمر کے درمیان غلط نظریات ہمیں ملتے ہیں، اور ان کی وجہ سے او سی ڈی جنم لے سکتی ہے. تو جی ان کو ہینڈل کرنا، نظریات کو ہینڈل کرنا ذرا چیلنجنگ آسان ہو. ہوتا ہے. تو جو بچوں میں او سی ڈی ہوتی ہے اس میں موروثیت یعنی جینیٹکس کا رول نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی سخت او سی ڈی ہوتی ہے. جو پھر بڑی عمر میں جا کے او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ نرم ہوتی جاتی ہے بیماری. حتیٰ کہ جن لوگوں کو او سی ڈی ہوتی بھی ہے تو 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی او سی ڈی دم توڑ دیتی ہے اور ان کی زندگی نسبتاً مینیجیبل ہوتی ہے. تو اس سے ایک خوشخبری یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں 40 سال کی عمر تک، تو آگے پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جو ٹریٹمنٹ ہے جو 20-25 سال کی عمر میں آپ اچھی طرح فالو کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی مینیجیبل رہتی ہے، ٹھیک. زندگی میں وہ مسائل پیش نہیں آتے جن سے خطرہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو میں نے نظریات کی بات کی تو خاص طور پر بچوں کے سامنے ایسے نظریات کبھی پیش نہیں کرنا چاہیے جو سراسر غلط ہیں، اور وہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ بچے کا ذہن کریٹیکل نہیں ہوتا ایک خاص عمر تک. جی جیسے کہ باہر نہیں جانا اللہ مارے گا، یا بابا بھی بابا آئے گا پکڑ ایک لے وہ گا. تمہیں پتہ نہیں کیا کر دے گا، پکڑ لے یا گا. چھت پہ جن بھوت ہوتے ہیں تو اکیلے چھت پہ نہیں جانا. تو معمولی سے فائدے اٹھانے کے لیے بعض اوقات والدین یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو اللہ مارے گا، یا وہ نہیں کرو گے تو اللہ مارے گا. تو وہ اللہ کا ایک تصور مار پیٹ والا خوف پنیٹو والا. جو تصور ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بچوں کو حت البسا سائنٹیفک تصدیق شدہ معلومات دینی چاہیے. باقی جو نظریات ہیں وہ بچے جب ہوش سنبھالیں گے تو وہ اپنی صوابدید پہ ان نظریات کو اپنا لیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی اپنائیں. جیسے آبسیشن، جیسے علامات میں آتا ہے کہ ایک خیال کا بار بار آنا، یہ کوئی ایک امیج بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی سوچ کا، خیال کا، ڈاؤٹ کا بار بار آنا، اور وہ خیال پھر آپ کے اندر بے چینی پیدا کرے گا. سو ایکچولی میں اس بے چینی کو ٹھیک کرنے کے لیے ریچولس کیے جاتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر خیال آیا کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں، ویری کامن جو آپ آبسیشن ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے خیال سے پیدا ہونے والے یعنی بے چینی کو پھر دور کرنے کے لیے آپ اپنے سے ہی ایک ایکشن کرتے ہیں جو کہ ہاتھ دھونا، اور پھر ہاتھ دھوتے ہی رہنا. تو یہ آبسیشن کمپلشن میں جب چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ڈپریشن اور ڈسکمفرٹ سا پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں ضروری نہیں کہ ہر آبسیشن کمپلشن
کے ساتھ ہو. کے ساتھ ہو. اچھا. بہت سے لوگوں کو ایسی obsessions ہوتی ہیں جس میں کوئی کمپلشن نہیں ہوتی, وہ صرف پیور obsession obsession کی ہوتا بات ہے. ہوتی ہے. اور بعض اوقات obsession کے ساتھ کمپلشن بھی ہوتی ہے, اور یہ کئی قسم کی چیزوں میں ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں, یا فیملی ممبرز کے بارے میں وہ خیالات آتے ہیں جنسی نوعیت کے کہ جس سے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو بے شمار ایسے خیالات ہیں جو کہ پھر اذیت پیدا کرتے جی ہیں. جی. اور اس میں پھر کمپلشنز جو ہوتی ہیں, کچھ تو کمپلشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی لاجک ہوتی ہے, تو آپ اس کمپلشن کو کرتے ہیں. جیسے آپ کو obsession کبھی ہے کہ ہاتھ گندے ہیں, تو دھونا تو لاجیکل ہے, لیکن پھر اس کو دھوئی جانا It's not یہ logical. بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور illogical ہے. لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں خیالات جن کا جو کمپلشن ہوتی ہے اس میں لاجک بھی کوئی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر فرش پہ چلتے ہوئے جو ٹائلیں ہیں ان کی جو کریز ہے ایک ٹائل اور دوسری ٹائل کے درمیان جو سراتا ہے, اس پہ پاؤں نہیں رکھنا. اگر اس پہ پاؤں رکھا تو کوئی گناہ ہو جائے گا, یا کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا, یا کوئی نقصان پہنچے گا. اور اس طرح او سی ڈی کی بے شمار قسمیں ہیں, بالکل خیال آپ صحیح سے کہہ لے رہے ہیں. کے ایسی چیزوں تک جو کہ انسان جس کا تصور تک نہیں کر سکتا. یعنی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ سے کسی بچے کو نیچے پھینک گرا دیں گے, دیں. یا وہ بچے کو کوئی نقصان نقصان پہنچا دیں پہنچا گے, اس دیں لیے گے. وہ کچن میں نہیں جاتے کہ وہاں ان کے پاس چھری ہوگی اور کہیں وہ واقعی نقصان نہ پہنچا دیں. حقیقت میں اس قسم کی obsession سے کبھی بھی کوئی حادثہ جنم نہیں لیتا. یہ ایک دماغی بھوت ہوتا ہے جو سوار ہوتا ہے, جس سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں جو بھی ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے. یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو بھی چیکنگ ہے, جیسے کہ آپ نے بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں, کسی اور اکاؤنٹ میں تو جی نہیں جی. جا رہے. نمبر چیک کرنا. نمبر چیک کرنا, کہیں شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے تو اس کو چیک کرنا. اور پھر ایسے ہی ریچولز جو ہیں ان کو بہت زیادہ فالو کرنا. اس میں اب پرفیکشنزم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ او سی ڈی کی طرف لیڈ کرے. پرفیکشنزم ایک ڈیفنس میکنزم ہو سکتا ہے شیم کی وجہ سے, کہ اگر میری طرف سے چیز پرفیکٹ نہ لوگوں کے سامنے آئی تو وہ میرے بارے میں غلط. سوچیں گے کہ میں گھٹیا انسان ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک خاص حد تک چیزوں کو اچھے انداز میں ترتیب دینا اور پریزنٹ کرنا اور پیش کرنا دنیا کے سامنے جس میں کوالٹی ورک ہو, اس سے آپ نہ تو پرفیکشنزم کہیں گے کیونکہ آپ سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک بات ہے. لیکن اگر آپ سٹینڈرڈز کو فالو کرنے کے باوجود مطمئن ہی نہیں ہو کے دے رہے اور اخیر میں آپ اپنے پروجیکٹ کو ابینڈن کر دیتے ہیں. مجھے کافی عرصہ اس چیز کا سامنے رہا کہ میں بہت ساری کتابیں اور بہت سارے پیمفلٹس لکھ کے ان کو 80% تک مکمل کر کے کوالٹی پیدا کر کے, اور پھر میں مطمئن نہیں ہوتا تھا اور میں پھر ان کو چھوڑ دیتا تھا کہ جب میں اس قابل ہوں گا کہ ان کو میں اور بہتر بنا سکوں تو پھر پکڑ لوں گا. اور 25 سال مجھے لگے بعض اوقات اپنی کتابوں کو مکمل کرنے میں. میرا او سی ڈی سے واسطہ رہا شروع سے ہی, اور اس کو پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پہ قابو پایا, اور الحمدللہ مجھے اب اس چیز کا کوئی سامنا نہیں ہے, یعنی obsessive compulsive disorder کا. لیکن جب میں میڈیکل کالج میں تھا, یعنی اپنے ٹین ایج کے آخری سالوں میں, تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا. جو بھی کتاب میں بیماری پڑھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے ہے. اور اس وقت یعنی میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت ابھی او سی ڈی کو باقاعدہ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا بطور بیماری کے, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری ہے. میں کہتا تھا یہ کیا عجیب مصیبت ہے, مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو او سی ڈی کہتے ہیں. ہاں, وہم اور وسوسے کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ یہ وہم ہے اور وسوسہ ہے, لیکن یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے اس بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. پھر کئی اور چیزیں ہوتی تھی, جیسے اسی زمانے میں مجھے لگتا تھا, بہت زیادہ مجھے وہم تھا کہ اگر میں کسی سے بات کروں گا تو آگے سے کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا. اچھا. خاص طور پر میں نے 5 سال میڈیکل کالج میں گزار دیے کہ کسی
خاتون اسٹوڈنٹ سے, اپنی کلاس فیلو سے میں نے بات تک نہیں کی, اور وہ اب جو میرے ساتھ جن کا رابطہ ہے تو وہ مجھے یاد دلا کے ان باتوں پہ ہنستی ہیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے, اس میں شرم کی بات کوئی نہیں. زیادہ تر لوگ ہیں جو اپنی او سی ڈی کو بہت چھپاتے ہیں, اس سے شیم فیل کرتے ہیں, اور 15 سال آن ایوریج لگتے ہیں کسی کو علاج تک پہنچنے میں, اور اس دوران بہت زیادہ سفرنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تکلیف جب حد سے بڑھتی ہے تو لوگ پھر علاج کی طرف جاتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ اس کا جو احساس ہوا تھا وہ امریکہ میں اپنی ایک ٹریننگ کے دوران ہوا تھا, جس میں ایک بہت ہی مشہور و معروف سائیکیٹرسٹ ہیں جن کے ساتھ میں ٹریننگ کر رہا تھا, اور انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یو آر میسڈ اپ. میں نے کہا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو او سی ڈی کا مسئلہ ہے. یعنی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں کوئی ریچولز کر رہے ہوتے ہیں, میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے, اور کئی دفعہ تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات توجہ سے نہیں سن رہے. اور پھر انہوں نے میری مدد کی, اور وہ چونکہ ماہر بھی تھے اس مرض کے, تو انہوں نے مجھے اس معاملے میں بہت مدد بہم پہنچائی. اور اب تو میں کھل کے یہ بات کر لیتا ہوں, تب میں ایسی باتیں کر نہیں سکتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میری حقیقت کیا ہے تو لوگ شاید پھر مجھ سے بدک جائیں گے, وہ شاید مجھے پسند نہیں کریں گے. خاص طور پر میں اس پیشے سے بھی وہ بچتا ہوں تو لوگ کہیں گے تو یہ تو خود بیمار ہے, تو یہ کیسے علاج کرے گا. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ اس قسم کی بیماریوں کا سامنا نہ ہوتا تو میں ان بیماریوں کو صحیح طرح پہچان ہی نہ پاتا, تو میں ان کا علاج کیسے کرتا. چونکہ میرے ننہال میں بہت زیادہ بیماریاں سائیکیٹرک النیسز پائی جاتی تھیں, جیسے بائیپولر ڈس آرڈر, ایڈکشن اور ڈپریشن اور ایگریشن اور اینگر اور او سی ڈی. تو میرے والد صاحب کو بھی او سی ڈی تھی. وہ بھی گھر کے دروازے, ہم بچپن میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہر وقت دروازے لاک کرنا اور بڑا احتیاط کرنا. تو حتیٰ کہ انہوں نے چوروں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تکیے کے نیچے ایک کند قسم کی چھری بھی رکھی ہوتی تھی, زنگ-آلود. اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے زنگ-آلود چھری کیوں رکھی ہوئی؟ تو میں نے کہا جس کو لگے گی تو اس کو کم از کم انفیکشن تو ہوگی. اور میں نے کہا یہ آپ اتنا حفاظتی انتظامات کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت میں 12-13 سال کا تھا اور سوال بہت کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں اتنے حفاظتی, کیا ہے ہمارے گھر میں, مجھے تو کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آتی, تو آپ یہ کیوں اتنے حفاظتی انتظام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا پتر تینوں نہیں پتا, چور ڈاکو جڑے نا وہ کچھ نہیں ویکھدے, وہ آ جاندے نے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی آپ کا تجربہ تو ہوگا, کوئی نقصان ہوا ہوگا. تو کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ میرا کمبل چوری ہو گیا تھا. تو میں نے کہا وہ قیمتی کمبل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ریلوے میں ملازمت کرتا تھا تو وہاں سے فری ملتا تھا, اور جب چوری ہوا تو مجھے ایک اور فری مل گیا, تو میں ویسے احتیاطاً یہ کرتا ہوں. تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں نے یہ احتیاطیں نہیں کرنی جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں. کمپلشنز کو کئی لوگ احتیاطیں سمجھتے ہیں. اس کے لیے وہ جہاں لفظ آپ سنتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ, تو یہ وہ احتیاطیں ہیں جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں. اور خواہ لوگ سفر کرتے ہیں. آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں لوگوں کو بالکل سفرنگ کی ضرورت نہیں ہے, بہت آسانی سے مدد ملتی ہے, اور وہ اس مدد کو حاصل کر لے تو زندگی آسان ہو جائے گی. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے.